اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کس غیر محسوس انداز میں ہماری نئی نسل، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں گھر سے سیکھ لیتے ہیں، ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، وہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں پہلے دن سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کے فیوز و برکات سے پوری طرح فیضیاب ہو رہی ہیں، لیکن جو عالمی سطح پر اسلام کے خلاف سازشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اثرات دکھا رہی ہیں، اور اس کی بھی پوری پلاننگ ہے کہ مسلمان ان کی اصطلاحات کو غلط معنی پہنا دیے جائیں، ان کے قابل عزت جو طبقات ہیں ان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے، ان کی سوچ اور فکر کے زاویے تبدیل کر دیے جائیں۔ یہ آج نہیں، آپ دیکھ لیں برے صغیر کے اندر 1857 کے اندر 1857 میں ملا اور مولوی اور مولانا کتنا بڑا لفظ ہے اور کتنا قابل احترام رہا ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ 1857 میں صرف 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ عام لوگوں کی تعداد الگ ہے، اس لیے کہ علماء قیادت کرتے تھے اور لوگ علماء کی باتوں کو سنتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ تو مولوی کو کس طرح بے توقیر کیا ہے، برے صغیر کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ اپنا اردو ادب دیکھ لیں تو آپ کو ایک دور میں یہ نظر آئے گا کہ مولوی کا لفظ کتنا قابل احترام ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کس طرح بے توقیر کیا گیا کہ میری طرح کا یہاں بیٹھنے والا شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مولوی کہے، اس لیے کہ مولوی کے لفظ کی عزت ہی ختم ہو گئی۔ میں یہ بات نہیں کرتا کہ کیوں ختم ہوئی ہے، کیسے ختم ہوئی ہے، لیکن ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ آپ کی کیا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یہ کون سے مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں تو آتا ہے کہ اتنی زبردست شستہ انگریزی لکھتے تھے، کامریڈ ان کا اخبار، کہ انگریز اپنے بچوں کو ان کی لکھی ہوئی انگریزی پڑھاتے تھے۔ انگریزی زبان و ادب کا اتنا بڑا شخص مولانا لکھتا ہے۔ آپ کے ادھر وزیر آباد میں مولانا ظفر علی خان، یہ کون سے مولانا تھے؟ بابا اردو مولوی عبدالحق اللہ حاصل قیاس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی ہو یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ مولانا اور مولوی کا لفظ لکھنا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، بہت بڑی عزت سمجھتے تھے، لیکن اس لفظ کو کس طرح بے توقیر کیا گیا۔ آپ کا اردو ادب جو اس وقت ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نہیں 20 مثالیں ایسی نظر آ جائیں گی کہ ہماری اصطلاحات ہوں یا صوفی اور ملا کا طبقہ ہو یا وہ تمام طبقات جن کی اس امت کے اندر اس طرح عزت تھی کہ وہ اسلام کے شاعر کہلاتے تھے، وہ سارے کے سارے بے توقیر کیے گئے۔ یہ صلوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود، سلام، دعا، عبادت، نماز، یہی ہے نا صلوات کا مطلب۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اردو ادب میں صلواتیں سنانا، صلوات کا مطلب ہے گالیاں دینا۔ یہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بچوں، یہ کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم کالج اس دور میں قائم ہوا، انگریز کے دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اندر اردو زبان کے فروغ کے لیے، اور اس میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ اردو کے اندر ایسے محاورے اور ایسے چیزیں داخل کی جائیں کہ اور اصطلاحات کا مطلب اس طرح بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کی جو علامات اور ان کے شاعر ہیں وہ ان کی نظر میں بالکل بے توقیر ہو کے رہ جائے۔ تو صلواتیں سنانا گالیاں نکالنا، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہونا، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہونا تنگ نظری کی علامت ہے۔ دو ملا پر مرغی حرام، مولوی کا جو ٹوٹل کیلیبر ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
آنتوں کا قل واللہ پڑھنا یہ اللہ کے کلام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ وہ محاورے تلاش کریں ذرا، یہ سارے کے سارے جس میں باقاعدہ طور پر علماء، اسلامی اصطلاحات اور ہمارے وہ تمام علامات جو ہمارے ہاں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، ان کی کس طرح بے توقیری کی گئی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آج کی نہیں، ایک مدت سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو، ان کی نئی نسل کو اسلامی شعائر کے بارے میں ان کی غیرت کو ختم کر دیا جائے۔